ابو ہریرہ کی زندگی پر نظر ڈالو. مدینہ گئے, بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے. مدینے کے لوگوں نے کہا ابو ہریرہ بڑے دنوں کے بعد آئے ہو, کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے رسول سے سنا ہو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جس کو میں نے اللہ کے رسول سے سنا. میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. اتنا کہا اور ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. یہ کیا؟ لوگوں نے کپڑے سے سہلانا شروع کیا, ان کا پسینہ پوچھا, پانی کے چھینٹے مارے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. فرمایا لوگوں ہاں میں یہ سنا رہا تھا, لوگوں ایک حدیث سنو, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا, میں اور اللہ کے رسول بس دو ہی لوگ تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, اتنا کہا اور پھر ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے دوبارہ گر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں نہیں اے ابو ہریرہ طبیعت خراب ہے آپ کی, چھوڑ دیجئے, کوئی ضروری نہیں ہے, بعد میں کبھی پھر دیکھیں گے. آپ بار بار غشی تاری ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. فرمایا لوگوں نہیں سنو سنو, نہیں نہیں لوگوں سنو, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی, اور جہنم میں سب سے پہلے شہید کو ڈالا جائے گا جس نے میری راہ میں, جس نے شہادت تو حاصل کی ہوگی, اپنی جان کا نذرانہ تو دیا ہوگا, لیکن اس نے میری رضامندی کے لیے شہادت نہیں حاصل کی ہوگی, بلکہ وہ اس لیے میدان کارزار میں گیا ہوگا تاکہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ اسے بہت بڑا جری کہیں. وہ مارا گیا, وہ شہید جہنم میں جائے گا. دوسرا اس امیر سے جہنم جلائی جائے گی جس نے صدقہ و خیرات تو بہت کیا ہوگا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں, لوگ اسے بہت بڑا دانی اور بہت بڑا خیرات کرنے والا, صدقہ دینے والا کہیں. دنیا میں جو چاہتا تھا وہ ملا. اس امیر کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر عالم قرآن اور عالم حدیث کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے لوگوں میں لمبی لمبی تقریریں کی ہوں گی, لمبی لمبی کتابیں لکھی ہوں گی, بہت واض و نصیحتیں کی ہوں گی, لیکن اس لیے نہیں کہ اس کو ثواب ملے بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے بہت بڑا مقرر کہیں, بہت بڑا خطیب کہیں, بہت بڑا محرر کہیں, بہت بڑا مصنف کہیں. اس لیے وہ لوگوں کو حدیث سناتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں. ایسے عالم سے جہنم سلگائی جائے گی. لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابو ہریرہ کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, ابو ہریرہ سے جہنم نہ سلگائی جائے. اتنا کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے, زمین پر چیخ ماری اور زمین کے اوپر گر گئے. ایک حدیث سنی بس, اور اس میں بھی 3 بار غشی آئی, گر گئے. میرے بھائیو وہاں سننے کا جذبہ کم تھا لیکن عمل کا جذبہ زیادہ تھا. ہمارے یہاں ایسی خرافاتیں ہوئی کہ ہم نے تو لمبی چوڑی تقریریں, بہار بنگال میں چلے جاؤ تو فجر تک جلسے, ہم نے بہت لمبی لمبی تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں اور ہم نے ماحول بنا دیا ہے کہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے سنیں گے, لیکن عمل کا جذبہ رہ گیا, عمل کا جذبہ پیچھے رہ گیا. لوگوں صحابہ کرام کی زندگی کو عملی نمونہ بناؤ. یاد رکھو منہج اللہ کے رسول نے جنتیوں کا جو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ مانا علیہ وصحابی. اہل حدیثوں صحابہ کے منہج پر ہم آج بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ مت سوچنا کہ فلاں ہی جہنم میں جائے گا. نبی اکرم کے راستے سے اور صحابہ کے طریقے سے اگر ہم اور آپ ہٹ رہے ہیں تو ہم اور آپ بھی جنتی نہیں ہیں. من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر جائے گا. تصور کیجئے, اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, تیرے باپ کے جنازے کو پڑھانے سے اللہ نے منع کر دیا, میں ہٹ گیا. یہ کھڑے تو ہو گئے, آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رکھی. ذرا تصور کریں. لیکن آج ہمارا اخلاق کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے, یہ جلسے کے بعد پتہ چل جائے گا. باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں, ہٹا دیکھ پڑیں گے, اپنی نکالے گا, دوسرے کی ہٹائے گا, اپنی گزرے گا, اپنے آگے بڑھے. یہ ساری چیزیں ہماری اخلاقیات کی کمی ہے اور ابھی جلسے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اخلاق, ہمارا کردار کیا ہے. ہم نبی اکرم کے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, میڈیا ہو تو لکھے اور نوٹ کرے. امام کائنات تو وہ ہستی تھی جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجی گئی ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت. پڑھیے امام بہقی کی سنن,